اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، پچھلی آیت میں کیا تھا جی کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، ولا تطغوا کا مطلب کیا؟ سرکشی بھی حکم سے آگے بھی نہ نکلو، ولا ترکنوا اور دوسری بات آ گئی آگے وا اور لا کیسے پتہ چلا جی؟ نہ نہیں ہے، نہ ہے، لائے نہیں ہے۔ ترکنو رے کاف نون، یہ دو مادوں سے آیا ہے، سین سے رکنا یرکن رکونن، دوسرا باب کرما سے آیا ہے رکنا یرکنو۔ اس کا مطلب رکنا یرکنو کا مطلب ہے دل کا مائل ہونا، دل کا مائل ہونا، دل میں کسی کے لیے قبولیت چاہے وہ کسی درجے کی ہو، رکنا یرکنو۔ اور رکنا یرکنو کا مطلب ہے قابل اعتماد، قابل بھروسہ ہونا، رکنا یرکنو۔ رکنن کہتے ہیں، رکن کس کو کہتے ہیں جی؟ رکن کی جمع کیا ہے؟ ارکان۔ رکن کہتے ہیں ایسے سہارے کو، ایسا سہارا جس پر کوئی شے کھڑی ہو۔ ارکان اسلام کتنے؟ رکن ستون کو بھی کہہ سکتے ہیں ستون کو رکن۔ کیوں کہہ سکتے ہیں ستون کو رکن؟ کیونکہ ستون پر چھت کھڑی ہوتی ہے، اس حصے کو کہتے ہیں جس پر اس کا سارا زور ہو، اس کو کہتے ہیں ستون، سہارا، رکن۔ تو یہ قابل بھروسہ، قابل اعتماد، سہارا وغیرہ رکنا یرکنو۔ اور رکنا یرکنو رکونن، دل کا مائل ہونا، دل میں کسی کے لیے قبولیت ہونا، دل میں کسی چیز کو برا نہ جانا۔ رکنا یرکنو، یرکنو رکنا وہ مائل ہوا، رکنا ہوا، اور یرکنو وہ مائل ہوتا ہے، اور ترکنو سب سے پہلے ترکنو اور ترکنو دو ہیں۔ ایک ہے واحد مؤنث غائب کا، یرکنو، یرکنانی وہ دو مائل ہوتے ہیں، یرکنون سب مائل ہوتے ہیں، ترکنو وہ مائل ہوتی ہے، ترکنانی دو مائل ہوتی ہیں۔ جمع میں جب یہ جاتا ہے نا جی، مضارع کے اندر جمع میں چلا جائے گا، جمع کے صیغے میں، تو پھر یہ کا سہارا لے گا، یہ آ جائے گی، یہ تفعلوا تفعلوا تفعلان یفعلنا۔ اور ترکنو تم مائل ہوتے ہو، واحد مذکر
مخاطب جس سے بات کی جاتی. ترکنو تم مائل ہوتے ہو، ترکنانی دو ہوتے ہو، ترکنونا ترکنونا تم سب مائل ہوتے ہو. اب ہوا کیا؟ کیسے پتا چلا یہ لائے نہیں ہے؟ جی شمشاد صاحب. سر یہ تو اس میں نون جو ہے حذف ہے. اور بھائی نون کیوں گیا؟ پاگل ہے نون ویسے ہی اڑ گیا اندر سے. جی بتائیں. جب لائے نہیں نون اعرابی ختم. ہاں جی، جب لائے نہیں ہوتا ہے تو اس کا اعراب چلا جاتا ہے، علامت مضارع قائم رہتی ہے. امر بناؤ تو علامت مضارع بھی گئی اور اعراب بھی گیا. تو یہاں پہ نون اعرابی تھا، یہ ختم ہو گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو لا ہے یہ لائے نہیں ہے. روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، یہ کام نہ کرو. تو لا ترکنو جمع کا صیغہ ہے، جیسے تھا لا تطغوا تم سب حکم سے آگے نکل کے سرکشی نہ کرو. لا ترکنو تم سب مائل نہ ہو. اب یہاں پہ اصل ترجمہ یہ ہے کہ قبولیت نہ دو دل میں، یعنی دل میں کسی کو قبولیت. یہ بہت بڑی بات ہے، ابھی سمجھ آئے گی ہمیں. کس جانب مائل نہ ہو؟ الہ کی طرف. الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. مجرور کیا ہے؟ یہ الاس الذین ظلموا. الذین اس میں موصول اور ظلموا صلہ. کس کی طرف مائل نہ ہو؟ الذین ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلموا روئے لام میم ظلم یظلم. ظلم کے کیا معنی ہے؟ حق تلفی. کس کے متضاد ہے یہ؟ حق کے نہیں ہے، عدل کے متضاد ہے. عدل کا کیا معنی ہے؟ انصاف کا معنی ہے نصف نصف دینا. 100 روپیہ ہے تو 50 آپ کو دے دیے، 50 ان کو دے دیے، 100 پورا پورا. یعنی ایک آدمی مر گیا، اس کے 3 روپے اس کا ترکہ تھا. تو انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی اس کی، تو انصاف کا کیا تقاضا ہے؟ 1.5 روپیہ بیٹے کو اور 1.5 بیٹی کو. ایسے ہی وراثت تقسیم کرتے ہیں. تو یہ انصاف تو نہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1. اس کو کیا کہیں گے؟ عدل. عدل کا کیا معنی ہے بھائی؟ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دو. تو عدل کیا ہے؟ حق. عدل یہ ہے حق بحقدار رسید. جو حقدار ہے اس کو حق دے دیا جانا، یہ عدل ہے. اور اگر کوئی کسی کا حق بنتا ہے اور اس کو نہیں دیا تو یہ کیا ہے؟ حق تلفی ہے، یہ ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. ظلم عظیم جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. یعنی جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. ظلم ہر قسم کی حق تلفی کے اندر آ جاتا ہے. یعنی لا ترکنوا الی الذین ظلموا. جو لوگ ظلم کر رہے ہیں آپ ان کی طرف مائل نہ ہو. مائل نہ ہونے سے مفسرین نے کیا رائے لی ہے؟ ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں نہ جاؤ. اب یہاں پہ وہ آپ کو بات یاد آنی چاہیے. یہ ترجمہ آگے جو ہے اس کا جواب ہے نہیں کا، کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نہ کرو. یعنی اگر کیا تو یہ ہوگا. اب وہی حدیث جو ہم پہلے بھی کوٹ کر چکے ہیں، من مشى مع ظالم
جو چلا کسی ظالم کے ساتھ لیقویہ تاکہ اس کو تقویت دے. وہو یعلم انہ ظالم، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ بندہ جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں وہ کون ہے؟ ظالم ہے. جس کے ساتھ میں مائل ہو گیا ہوں، جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، گپ ٹپ ہے، تو قد خرج من الاسلام، اسلام سے نکل گیا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ظالم کے ساتھ اگر دل اس کو قبول کر لے، اس کے ساتھ تعاون ہو، ظالم کے ساتھ، ظالم کے لیے دل میں نرمی ہو، تو کیا ہوگا پھر؟ پس یہ پس کون سا ہے؟ نتیجتاً. نتیجتاً کیا ہوگا؟ تمسکم. تمسا کیا مادہ جی؟ میم سین سین. یہ باب سمع سے ہے، اصل میں تھا ما سے سا یم ساسو، تو یہ بدل کے کیا بن گیا؟ مسا یا مسو، چھونا یا پہنچنا، یا اس کا مطلب ہے چھونا، یا اس کا مطلب ہے پہنچنا. پہنچ کے بندہ چھوتا ہے نا کسی کو. تو مسا اس نے چھوا، یا مسو وہ چھوتا ہے یا چھوئے گا یا پہنچے گا. ٹھیک ہے جی. تو یمسو، یمسانی، یمسونا، اور تمسو، تمسو وہ چھوتی ہے، تمسو وہ چھوئے گی، وہ لپیٹ لے گی. یہ ترجمہ آپ کر لیں، پتہ نہیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. چھو لے گی مطلب اپنے لے لے گی، اس میں لپیٹ میں لے لے گی، لپیٹ لے لے گی، وہ چھو لے گی. تمسو وہ چھو لے گی، وہ لپیٹ لے گی. اب یہاں پہ سین پہ کیا ہے؟ اور یہاں سین پہ کیا ہے؟ تمسو کیا بن گیا؟ تمسا بن گیا. تمسا بننے کی کوئی اصول کو نصب دیتی ہیں کوئی چیزیں، تو یہاں پہ ان مصدریہ کیا ہے؟ وہ معذوف ہے. ان کے معذوف کر دیا. ان تمسا کے چھو لے گی کم. اب تمسو کیا ہے؟ فعل ہے. اس کے ساتھ ضمیر آئے گی تو کیا بن جائے گی؟ مفعول بن جائے گی. ضمیر کے ساتھ، ضمیر جب فعل کے ساتھ آتی ہے تو کم ضمیر آئی، تم سب ہو. فتمسکم. اب یہ وہ جو لپیٹ میں لے لے گی، کہیں کو فائل نظر آ رہا ہے جی آپ کو یہاں پہ؟ کدھر؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کے اوپر پیش ہے. پیش کا کیا مطلب ہوا؟ فائل، فائلی حالت ہے. النارو یہ اس فعل کا فائل بن گئی. النارو نار آگ، اور النار الف لام آ گیا تو کیا مطلب ہے؟ دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی اگر کیا کرو گے تو؟ اگر ظالموں کی طرف جھک جاؤ. او بھائی ہمارا کو مطلب ہوتا ہے ظالموں کے ساتھ کہ نہیں ہوتا؟ دوستی تعلق، اٹھنا بیٹھنا، گاؤں میں، برادری میں نہیں ہوتا؟ کئی دفعہ ہماری برادری میں، کئی دفعہ ہم خود ہی اللہ کے فضل سے ظالم بن جاتے ہیں. خود ظالم بن گیا وہ تو سیدھے ہی آگ میں، اس میں تو کوئی دوسرا چانس ہے ہی نہیں. لیکن ظالموں کے ساتھ تعاون کرنا، بلکہ دل کا مائل ہو جانا ان کی جانب، یہ بھی کہاں لے کے جائے گا؟ چلیں اب ایک سوال ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے. کوئی بندہ دنیا کا ظلم کو پسند کرتا ہے جی؟ کوئی نہیں. جو کر رہے وہ بھی کہتے ہیں نہیں، ظلم کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا. ظلم کو پسند نہیں کرتا تو ظالم کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے. اب کیا سوال پیدا ہو؟ اگر ظالم کو پسند نہیں کرتے
تو ظالم کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ظالم کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفاد ہے۔ اخروی مفاد ہو سکتا ہے، نہیں، دنیاوی مفاد، دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے، یہی بات ہے۔ چلے اب اگلا حصہ اسی چیز کو ہٹ کرنے لگا ہے آیت کا، بھائی تم ان سے کو مفاد رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ تمہارے کسی کام آ جائیں گے، تمہاری مدد ہو جائے گی، اس لیے ظالموں کو تمہارا دل پسند کر رہا ہے، چلو کوئی طریقہ ہو۔ اس کی مثال کیا ہے کہ کسی صحابی سے نا کسی کافر نے یہ بات کہی کہ صرف اس بت پہ ہاتھ رکھ دو بس، پھر ہم تمہاری بات سننے کے لیے کیا، بس اس بت کے سر پہ، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دو۔ اچھا اب اس کی سند میرے پاس نہیں ہے، سنا ہی ہے میں نے، تو انہوں نے کہا بھائی ہم اس کے کندھے پہ، اس کے سر پہ میں ہاتھ نہیں، اتنا تعاون بھی، اتنا بھی اس بت کے ساتھ میں، یعنی میں ہاتھ رکھوں اور کوئی ہاتھ رکھے ہوئے دیکھ لے تو کہے کہ اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ تھا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اچھا جی، وا اور ما نہیں، اب اس ماں کا ایک اسم ہے، ماں کا ایک اسم ہے کہ کس چیز کی نفی ہو رہی ہے، تو یہ من دون اللہ میں نفی تو نہیں ہو رہی، من اولیاء آگے تو یہ نفی ہو رہی ہے اصل میں اولیاء کی۔ اصل میں کیا تھا؟ من اولیاء او، کیونکہ ما جس چیز کی نفی کرتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ رفع، حالت رفع۔ اچھا یہ اولیاء او سے اولیاء آ بن گیا، یہ بعد میں ہم بحث کرتے ہیں۔ ماں نے جس چیز کی نفی کرنی ہے وہ کس حالت میں ہوگی؟ رفع میں ہوگی، پیش ہوگی اس میں۔ ما اولیاء کس چیز کی نفی ہو رہی ہے؟ کوئی مددگار، کوئی سرپرست، ساتھی نہیں، ما اولیاء کوئی ساتھی نہیں۔ اس کو مزید نفی کرنے کے لیے کہ کوئی بھی ساتھی نہیں ہے کا کیا استعمال کیا گیا؟ من کو مزید اس کو نکرہ کر دیا اس کو، یعنی کہ ما من اولیاء کوئی بھی مددگار، سرپرست، ساتھی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ من آیا تو من کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ اب اولیاء او کو کیا ہو جانا چاہیے؟ ای ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں زبر کے ساتھ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے جی کیوں آ رہا ہے شمشاد صاحب؟ ای آنا چاہیے تھا تو زبر کہاں سے آگے؟ وہ تو نصب ہے، تو ماں کی وجہ سے تو اس پہ پیش ہونی چاہیے تھی نا۔ من آ گیا نا، من حرف جر، تو اس کے بعد آنے والا اسم تو مجرور ہوتا ہے، ہونا چاہیے جی۔ مجرور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یا یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے جی، یہ غیر منصرف ہے۔ اولیاء یہ دو ہی شکلیں اختیار کرتا ہے، اولیاء او، اولیاء آ، اولیاء آ، یہ نصب جر دونوں میں زبر ہی لیتا ہے، تو اس لیے یہ ہو گیا۔ تو کوئی بھی سرپرست نہیں ہے، ما من اولیاء کوئی بھی سرپرست نہیں ہے، لکم لام جر کے لیے اور کم تمہارے لیے کوئی بھی سرپرست نہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر بھائی تمہارا کوئی سرپرست ہے ہی نہیں۔
مطلب کیا ہے جی اس کا؟ دنیا میں جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ اسباب ہے۔ آگ کیا ہے؟ سورج کیا ہے جی؟ سبب ہی ہے نا، ایک روشنی کا ذریعہ ہے۔ آپ گرمی سردیاں جب شدید سردی ہوتی ہے تو آپ نکل کے کہاں سے آگ حرارت حاصل کرتے ہیں؟ سورج سے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ چاند کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے جی مہینہ بدل گیا، عید آ گئی، یہ آ گیا، وہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ کسی زمانے میں لوگ تاروں سے سفر میں مدد لیتے تھے، آج بھی کچھ لوگ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ مٹی آپ کے پاس، بیج آپ کے پاس ڈال کے آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پانی کیا ہے؟ یہ سارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ مسبب الاسباب کون ہے؟ اسباب کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اگر اللہ مددگار نہ ہو تو کوئی سبب، وہ سبب چاہے انسان ہو یا اور کوئی مادہ ہو، آگ، پانی، مٹی، وہ آدمی کے کام آ سکتا ہے؟ کتنی بارشیں ہوئی ہیں، کو فائدہ ہو گیا کہ نقصان ہوا ہے؟ نقصان ہی ہوا ہے نا سارا۔ تو سبب تھا، بارش ایک سبب تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ سبب تبھی آپ کے کام آ سکتا ہے جب مسبب الاسباب کام آئے۔ اللہ ایک ظالم کے ساتھ اگر آپ، کیا مطلب ہوا؟ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا ظالم کے طرفدار ہو گئے یا ظالم کے حمایتی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اسباب کو کہے گا نو، اس کا ساتھ نہیں دینا، رہنے دو اس کو یہیں پہ۔ تو ایک تو یہ دنیا میں بھی اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار، وہ ظالم بھی آپ کی مدد کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا۔ ثم پھر لا نہیں، لا نفی ہے، تنصرون، نون صاد رے، نصرہ ینصرو، کیا مطلب ہے جی؟ مدد کرنا۔ نصرہ ینصرو کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرنا۔ اور یہ کون سے قاعدہ ہے؟ اس نصرہ، اس نے مدد کی، ینصرو معروف کے قاعدے ہیں۔ معروف کا کیا مطلب ہے جی؟ فاعل جس کا پتہ ہے کہ اس نے نصرہ، اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یہ جو وہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اب آ گیا مجہول، ماضی میں آئے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ نصرہ، فعلا کے وزن پر، مدد کی گئی۔ کس نے مدد کی؟ اس نے کہا مدد کی، مدد کی کسی نے، مجھے ہمیں نہیں پتا کس نے۔ نصرہ، اس کی مدد کی گئی، کس نے کی ہم نہیں پتا۔ اور یہ کیا ہے جی؟ ینصرو، وہ مدد کیا جاتا ہے، یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے، گئی نہیں، کی جاتی ہے، یہ مضارع ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے۔ کون مدد کر رہے پتا ہے؟ نہیں، کوئی مددگار کا ہمیں نہیں پتا۔ تو ینصرو وہ مدد کیا جاتا ہے، تنصرو تم مدد کیے جاتے ہو، اور تنصرون تم مدد کیے جاؤ گے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، کہ پھر تمہاری مدد دیکھیں، ظالم تو مدد کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اسباب میں ہے بھائی، کرے بھی تو وہ اسباب میں ہے، اور اسباب کس کے ہاتھ میں؟ وہ تو مدد کر نہیں سکتا۔ آپ اللہ کو چھوڑ کے اس کے حمایتی بن گئے کہ یہ مدد کرے گا، اس نے آپ کی مدد کی یا نہیں کی یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، لیکن ثم لا تنصرون، کل اسی ظلم کی وجہ سے جب اللہ کی مدد تمہیں ضرورت ہوگی آخرت میں، تو پھر تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اور دنیا میں تو میرے بھائی کسی کی مدد ضرورت ہے نہیں ہے، چلے علیحدہ بات ہے، آخرت میں تو ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی کہ نہیں؟ تو آخرت میں اگر کوئی مدد کو نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ کون سے ٹھکانا پھر
اس کو جہنم اللہ کو یہاں چھوڑ دیا، ظالم کو پکڑ لیا، وہاں اللہ بھی نہیں، مظلوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تو وہاں مظلوم بھی نہیں، کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی شفاعت بھی نہیں، کوئی سفارش بھی نہیں، کوئی مددگار بھی نہیں، نہ اللہ نہ کوئی اور، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتمسکم النار، آگ میں چلے جاؤ، جہنم میں۔ تو اس لیے یہ ہر دم خیال رہے۔ دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ پارٹی بازی جو ہے یہ تفرقہ اسلام کو سخت ناپسند ہے۔ یہ ووٹ جو ہے، ووٹ یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ ترکنو ہے نا، جی کسی کی طرف حمایت کرتے ہیں، آپ حمایت ہی کرتے ہیں نا۔ مائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حمایت۔ اب آپ نے کہا نہیں جی ہم تو کسی ظالم کی حمایت نہیں کرنے لگے، ہم اسلامی پارٹی کو ووٹ دیں گے، اسلامی ممبر ہیں، اسلامی پارٹی کا ممبر اللہ کا فضل ہوا، جیت کے کیا بن گیا؟ MNA بن گیا۔ اب اسلامی پارٹی نے اوپر جا کے انہی لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیا جن لوگوں کے آپ خلاف کھڑے تھے، یہاں پہ آپ نعرے مار رہے تھے یہاں پہ الیکشن کے دوران کہ یہ غیر اسلامی ہیں، ظالم ہیں، ملک کو برباد کرنے لگے ہیں، یہ نعرے مار مار کے آپ نے غیر اسلامی کو ہرا کے اسلامی MNA کو جتایا۔ وہ اسلامی MNA آخر جا کے اسی ساتھ اتحاد میں کھڑا ہو گیا۔ کیوں اتحاد میں کھڑا ہوا؟ ہاں جی، گرانٹ، گلی نالی بٹا یہ وہ، تو الٹیمیٹلی آپ یہاں پہ اسلامی کے نعرے مار کے آخر اتحاد کی صورت میں کس کے حمایتی بنے؟ آپ ظالم کے حمایتی، آخرکار ظالم کے حمایتی۔ تو یہ جو الیکشن کا سسٹم ہے میرے بھائی، یہ سارے کا سارا اسی آیت کے ضمن میں آتا ہے۔ آپ نے جس کو بھی ووٹ دیا، جس کی بھی حمایت کی، جس کے بھی آپ ساتھ کھڑے ہو گئے، اگر وہ چلتا چلاتا آخر ظالم کے اس گٹھے میں جا کے گر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدد بھی اس کو شامل حال تھی۔ ہمیں کیا پتا یہ کرے گا؟ تجربہ دیکھ لیں نا، ماضی دیکھ لیں، ماضی دیکھیں گے، کس چیز کا ماضی دیکھیں؟ اس اسلامی پارٹی کا ماضی دیکھ لیں گے جس پارٹی کو آپ ووٹ دینے لگے ہیں کہ انہوں نے پیچھے کیا کیا ہے، کدھر کدھر اتحاد کیے ہیں، کون کون سی گرانٹیں لی ہیں، کس کے ساتھ ملے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلامی چل رہا ہے، آخر جائے گا یہ وہیں پہ۔ اور اگر گرفتار مجھے نہ کیا جائے تو یہ سارے کے سارے مل کے آخر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اسلامی غیر اسلامی سارے آخری سجدہ کہاں دیتے ہیں جی؟ یہ پڑھ لینا، میں بول تو نہیں سکتا، تو آخری سجدہ یہاں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آپ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، ایک نئے اسٹوڈنٹ کی خواہش تھی کہ میں تجوید پڑھنا چاہتا ہوں، تو تھوڑی سی اب تجوید کی کل سے جی انشاءاللہ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔